عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آج بتاؤں گا کہ کرناٹک میں تمام تنظیموں اور یہاں کے امارت شرعیہ کی جانب سے کس طرح کا فیصلہ حجاب پر آنے والے ایک متعصبانہ کورٹ کے فیصلے کے بعد لیا گیا ہے، تو وہیں پر ناظرین گرامی عشرت جہاں کو جو دہلی فسادات ہوئے تھے اس میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کو ضمانت ملنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو بجرنگیوں کا کرکٹ ٹورنامنٹ میں غیر ہندوؤں کو شامل نہ ہونے کا سرکولر اس وقت جو تنازع بنا ہوا ہے، تو ملعون مردود جتیندر تیاگی کی ضمانت عرضی خارج کر دیے جانے کی خبریں ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا کیا بیان آیا ہوا ہے، اور امریکہ ترکی میں کس قدر بڑی اس وقت جو ہے انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور حجابی طالبات جنہوں نے جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ان کے الگ الگ بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوستوں پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ بلکہ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے عالیہ اسدی اور دیگر جو اس وقت جو ہے ہائی کورٹ میں حجاب کے معاملے کو لے گئی تھی، اور انہوں نے اس فیصلے کے آنے کے بعد کس طرح کا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لگاتار اس سلسلے میں لڑتی رہیں گی۔ اس سے پہلے آج مختلف اسکولوں میں تصویریں دیکھنے کو ملی حجاب کا متعصبانہ کورٹ کی جانب سے آنے والا ہے فیصلہ۔ طالبات کو اور اسٹوڈنٹس کو مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں جہاں پر انہوں نے اپنا حق ماننے کی کوشش کی ہے، اپنے اپنے کالج کے سامنے کھڑے ہو کر کے حجابی طالبات نے احتجاج درج کرنے کی کوشش کی، اور کہا دنیا سے کہ یہ سب جو ہے اس وقت مسلم طالبات کو تعلیم سے محروم کرنے کی پوری منظم طور پر سازش ہو رہی ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اہم ترین پلر مانے جاتے ہیں جمہوریت کے، وہ پوری طرح سے متعصب ہو چکے ہیں، اور ایک طرفہ اور جو ہے سنی سنائی باتوں پر جو ہے فیصلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں پر شریعت پر پریکٹس کی تمام دھرموں کی اجازت دیا جا رہا ہے، وہاں پر اپنی ہی ذہنیت سے لیے جانے والے فیصلے وہ شریعت کے خلاف جو ہے نافذ کیے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے جو ہے مختلف طلباء و طالبات نے احتجاج درج کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی آئیے عالیہ اسدی کی اور دیگر جو حجابی طالبات ہیں جو اس سلسلے میں جو ہے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ان دونوں طالبات نے کیا بیان جاری کیا ہے اس کو سن لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امیر شریعت کرناٹک نے کل مکمل طور پر کرناٹک کو بند رکھنے کی اپیل کی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن رائٹس گرانٹ کر دیے جائیں گے، لیکن آج کا جو ورڈک آیا ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ حجاب اسلام کا ایسنشیل پارٹ نہیں ہے، جس سے میں بالکل بھی سہمت نہیں ہوں، کیونکہ اگر وہ ایسنشیل پارٹ نہیں ہوتا تو میں اتنا اسٹرگل نہیں کرتی اور اتنا کمپرومائز بھی نہیں کرتی اپنے سٹڈیز کو لے کر۔ جو ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے وہ بیس لیس ہے، کیونکہ اسلام میں حجاب ایک ایسنشیل پارٹ ہے، قرآن کہتا ہے۔ اینڈ مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ، اور میں لڑوں گی، میرے حجاب کے لیے لڑوں گی، کیونکہ حجاب میرا آئیڈینٹی ہے، میرا پرائڈ ہے، اینڈ میں حجاب کے لیے کتنا ہو سکتا ہے اتنا لڑوں گی۔ Hijab is essential part in Islam. We are not satisfied with High Court verdict because justice is denied to us. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಅವರವರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು, ಅವರವರ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಬಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಡ್ ವರೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಲೇಮಾಸ್, ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि आइंदा जो फैसला जो सुनाया जा रहा है
براہ کرم اس کو غور سے سنیں اور اس پر پوری سختی سے عمل فرمائیں۔ حجاب کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے افسوسناک فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تمام علماء، تنظیمیں، ملی فلاحی ادارے، خواتین تنظیمیں، ذمہ داران مساجد، عمائدین ملت اور وکلاء کی طرف سے کل بروز جمعرات 17 مارچ 2022 پوری ریاست کرناٹک میں مکمل ایک دن کے پرامن بند کا اعلان ہم کرتے ہیں۔ جملہ مسلمان ملازمین، تاجر، مزدور، طلباء و طالبات، وکلاء، ہر ایک طبقہ اس بند پر شریک ہو کر، اس بند میں شریک ہو کر اس کو کامیاب بنائے اور حکومت کو باور کرایا جائے کہ ہمارے اس ملک میں مذہب پر عمل کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا ممکن ہے۔ انصاف پسند برادران وطن سے بھی اس میں شامل ہونے کی ہم گزارش کرتے ہیں۔ ملت اسلامیہ از خود اپنے طور پر بند کا اہتمام کرے۔ غور سے سنیں، ملت اسلامیہ از خود اپنے طور پر بند کا اہتمام فرمائیں۔ نوجوانوں سے خصوصاً گزارش ہے کہ زبردستی دکانیں بند کرانے یا نعرے بازی اور جلوس وغیرہ سے مکمل اجتناب کریں۔ یہ بند نہایت پرامن، خاموش اور صرف اپنے ناراضگی کے اظہار ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جہاں اردو گورنمنٹ اسکول ٹیچر نے کس طرح سے رائچور کے گورنمنٹ اسکول میں ایک مسلم طالب علم جو ٹوپی پہن کر کے آ رہا تھا اس کی ٹوپی کھینچ کر کے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے کیمپس میں جب اس داخل ہو رہا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اب جو ہے یہ ساری چیزیں اردو اسکولز میں، گورنمنٹ ہائی اسکولز میں اسلامی شناخت کو مٹانے کی پوری طرح سے کوشش ہو رہی ہے، کہا جا سکتا ہے۔ حجاب کا معاملہ لیتے ہوئے ہر چیز پر دباؤ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اردو گورنمنٹ اسکول جو رائچور کا ہے وہاں سے یہ ویڈیو آ رہی ہے جو اس وقت ٹوپی کھینچے جانے اور اس کو جو ہے کرنے کی، مارنے کی ایک ٹیچر کی جانب سے ویڈیو بری طرح سے وائرل ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کہ کس طرح سے سچویشن بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف کشمیر فائلز کے نام پر بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کے خلاف قتل عام کا ایک منصوبہ بنایا جانے یا پھر یہاں کے سیکولر مائنڈڈ ہندو بھائیوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے پنڈتوں کے درد کے نام پر، تو وہیں پر سوال اٹھ کر کے یہ بھی آتا ہے کہ اگر کشمیر فائلز بنتا ہے تو پھر گودرا فائلز کیوں نہیں بنائے جاتے، مظفر نگر فائلز کیوں نہیں بنائے جاتے؟ ابھی دلی فسادات ہوئے، وہ دلی فسادات کے نام پر دہلی فائلز کیوں نہیں بنائے جاتے؟ 1947 میں ڈیوائیڈ کے موقع پر 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام مچایا گیا تھا مخصوص کمیونٹی کی جانب سے، جس کمیونٹی کو لے کر کے جو بتایا جا رہا ہے اور درد بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یعنی کہ اگر مسلمانوں کے قتل عام کی ویڈیوز بنائیں گے، اس پر کچھ آپ گفتگو کریں گے، اس سلسلے میں آپ کچھ بولیں گے تو آپ پر الزام لگے گا کہ آپ جو ہے ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک مخصوص کمیونٹی کے احساسات کو جو ہے پوری طرح سے ابھار کر کے پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے سماج کے کہتے ہیں اور اس میں ایکٹنگ کرنے والے بھی اسی سماج سے تعلق رکھنے والے، وہ ایک ایسی فلم بناتے ہیں جس میں مسلسل ایک قوم کو جو ہے مظلوم ثابت کر کے دوسرے کو قاتل اور حیوان بتا کر کے پورے بھارت میں قتل عام مچانے کی ایک طرف تیاریاں، تو دوسری جانب بھارت کے مختلف اسکولوں میں حجاب کو اور ٹوپیوں ان تمام چیزوں کو لے کر کے حالات، اور پھر جو ہے یہ ساری چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو آپ کس طرح کے فیصلے لیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین گرامی پرامن طریقے سے احتجاج کا ایک راستہ ہی بچ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہوتے ہیں جس پر جو ہے اس وقت ظاہر سی بات ہے کسی نے لکھا کہ کورٹ کے حالیہ دنوں میں آنے والے فیصلے لگاتار مسلمانوں کے خلاف ہونے کے باوجود کیوں آخرکار
कोर्टों पर फैसला उन पर जो है एतमाद किया जा रहा है, भरोसा किया जा रहा है। जब आप जमहूरियत कहलाए जाने वाले इलाके में रहते हैं तो आपको ज़रूर इन पर एतबार करना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब यहाँ इस तरह के फ़ैसले आते हैं तो उसके तौर पर अगर मुखालिफ में आते हैं तो उसका मुतबादिल क्या होगा, पुरअमन तरीक़े से उसको ढूंढने की बहुत ज़रूर कोशिशें करनी होगी। ज़ाहिर सी बात है कि अब ये मामला अदालत तक पहुँचेगा, वहाँ भी लंबा वक्त गुजर जाएगा, वहाँ भी सुनवाई होगी और पता नहीं स्टे ऑर्डर दे न दे, जो कुछ भी होगा ये बात की बात है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कोई मुतबादिल है क्या? असल में इसका मुतबादिल इस वक्त अगर है तो वो कौम के मालदारों के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है जिनका पैसा बैंकों में सड़ रहा है या ज़मीनों में डाल कर के जिनका पैसा सड़ रहा है, उनके पास इसका मुतबादिल है। ये कोशिश करेंगे कि आप जितना भी तालीम से महरूम करने की कोशिश करें हमारी तालिबात को, हमारे पास ऐसे सोर्सेस और ज़राए हैं कि हम अपनी तालिबात को हिजाब में रख कर के पढ़ाने की सख्त रख सकते हैं। ऐसे जब जो है यहाँ के इस कौम के, इस उम्मत के मालदार खड़े हो जाएंगे तो फिर जो है अदालतों से आने वाले फ़ैसले उसका कोई जो है माना नहीं रहता, इसलिए कि लोग अपनी शनाख्त, अपनी शरीयत, जबकि एक तरफ कोर्ट में इस सिलसिले में बाकायदा क़ानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी और दूसरी जानिब अपनी हिजाबी तालिबात की जो है मुस्तक़बिल को संवारने के लिए, तालीम के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कॉलेजेस और स्कूल्स वग़ैरह की भी तामीरी काम या इस तरह के ओपन करने काम जारी रहेंगे, तो दोनों जानिब से जो है सही तौर पर ये रास्ता बदलता जाएगा। ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर वो लोग जो है इस वक्त हिजाब को लेकर के, और मैं ये कहता हूँ कि अगर बड़े बड़े मालदार हजरात जिनके पास अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है, वो इस वक्त इस तरह की चीज़ों में शामिल होकर के अपना सरमाया लगाते हैं, तो कसम खुदा की वो एक बहुत बड़े शरीयत की पहचान को बचाने वालों में शामिल किए जाएंगे। और इस वक्त जिस अंदाज में एक दायरा खींचता चला जा रहा है वो बहुत तंग दायरा होता जा रहा है। पता नहीं कब हिजाबी तालिबात जो है वो जो है इन तमाम चीज़ों से परेशान होकर के निकाल बाहर कर दे हिजाब को। तो ऐसे हालात में अगर कोई उनको सहारा बनता है तो जाहिर सी बात है कि आप शरीयत के, इस्लाम के एक पहचान को बचाने वालों में शामिल होंगे और आपका पैसा भी सही जगह पर सर्फ होगा। ऐसे हालात में अपने पुरएतिमाद लोगों को लेकर के जो लोग इंस्टीट्यूशंस कमाई के लिए नहीं, खिदमत की निगाह से जो लोग चला रहे हैं, उनके हाथ थाम करके इस तरह के कोई मैदान बनाते हैं तो शायद ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा करेंगे। इस वक्त भारत के वो सरमायाकार जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा नवाजा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, सिर्फ बेंगलुरु में अल्लाह ताला ने कितने लोगों को इतना नवाजा है कि जो है वो हिसाब से बाहर है। बहरकैफ नाज़रीन किराम, ये हमारी अपील है। और दूसरी अपील ये भी है कि अमीर शरीयत ने जिस तरह से कर्नाटक बंद के लिए ऐलान किया है, इसमें से रोज़ीना मज़दूरी करने वाला 100 रुपये की भी मज़दूरी करता है तो वो से लेकर के अगर दिन में 1 लाख रुपए का भी गल्ला उठाता है दुकान वाला मुसलमान, तो उस पर भी लाजमी बनता है कि वो अमीर शरीयत के इस ऐलान पर अमल करे और पूरी तरह से जो है बंद को कामयाब करे। ये जो है शरीयत का मामला है, हमारी पहचान का मामला है, हमारी शनाख्त का मामला है और जमहूरियत की धड़ों को तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का मामला है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जहां पर चेन्नई में कुछ तलबा ने जो एहतिजाज दर्ज किया है कि जो पाबंदी आयद की गई कर्नाटक में, उसको लेकर के तलबा और तालिबात ने, तमाम लोगों ने, जिसमें तमाम धर्मों के लोग शामिल थे, उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर यहाँ बताया गया कि किस तरह से जो है अदलिया निज़ाम में इस वक्त जो है तालिबात को तालीम से महरूम रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले लिए जा रहे हैं और इससे जमहूरियत का नुकसान पहुँच रहा है। बताया जा रहा है कि ये चेन्नई के एक कॉलेज में इस वक्त जो है एहतिजाज दर्ज करने की कोशिशें हुई और एहतिजाजी ये इजलास मुनाकिद किया गया। थोड़ा आवाज़ के साथ सुन। 6 மணி நேரத்துல கர்நாடகா போயிடலாம், அங்க ஹிஜாப் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அந்த இடத்துல இன்னைக்கு கோர்ட் ஹியரிங், இன்னைக்கு தீர்ப்பு என்ன வருதுன்னா 10:30க்கு இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் சைட்ட இஸ்லாம்ல ஹிஜாப் போடக்கூடாதுன்னு பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரிசல்ட் வருது. ஆனா யாரு முதல்ல ஹிஜாப் போடக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு? ஹிஜாப் என்ன, என்னோட உடம்ப இன்னொரு ஆளுக்கு காட்ட மாட்டேன், எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டு இருப்பேன், என்னோட கணவருக்கு மட்டும்தான் காட்டுவேன்னு சொல்லி இருக்கிற ஒரு சின்ன ஹிஜாப். ஹிஜாப மறுக்கிறானா என்ன நினைக்கிற நீ? எங்க வீட்டு பொம்பளைங்களா ட்ரெஸ் அவுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறியா? சொல்லு, என்ன அப்போ என்ன விஷயம் இது? नाज़रीन गिरामी, उधर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर दी गई है। जी हाँ, ये रिपोर्ट आ रही है
جی ہاں ناظرین گرامی، کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کرتے ہوئے درخواست کی گئی کہ فیصلے کے خلاف حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر جاری کیا جائے۔ یہ عرضی ایک مسلم طالبہ نبا ناز کی جانب سے دائر کی گئی، تاہم یہ طالبہ ان 6 عرضی گزاروں میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے حجاب پر پابندی کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ دریاسنا حجاب کے معاملے پر ہندو سینا بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ ہندو سینا نے سپریم کورٹ میں کیوٹ دائر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی حکم دینے سے پہلے ان کی عرضی پر سماعت کی جانی چاہیے۔ ہندو سینا کے نائب صدر سرجیت سنگھ یادو نے وکیل ارون سنہا کے ذریعے کیوٹ داخل کی ہے۔ نباناز کی عرضی میں کہا گیا کہ حجاب پہننے کا حق بنیادی حقوق میں شامل ہے اور اسے مذہب کی آزادی، رازداری کے حق، زندگی کے حق اور اظہار رائے کی آزادی کے حق کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ نیز اسلام کی پیروی کے لیے حجاب پہننا لازمی ہے۔ ہندوستانی قانونی نظام واضح طور پر مذہبی علامات کے پہننے یا ساتھ رکھنے کو تسلیم کرتا ہے۔ سکھوں کو پگڑی پہننے کے دوران ہیلمٹ پہننے سے مستثنی قرار دیا گیا ہے اور انہیں ہوائی جہاز میں کرپا یعنی خنجر لے جانے کی اجازت دی گئی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کس طرح سے جو ہے حجاب پر پابندی کے خلاف جو عرضی داخل کی گئی اس سے پہلے ہی ہندو سینا پہنچنے کی کوشش کی ہے، تو کس طرح سے یہ لوگ تیاریوں میں اس وقت ہیں۔ وہیں ناظرین گرامی، بجرنگیوں کا ایک کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد ہونے والا تھا اور اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کرے گا جس میں صرف ہندو کھلاڑی کھیل سکیں گے۔ بجرنگ دل کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مئی میں ایک کرکٹ ٹورنامنٹ گجرات کے کئی شہروں میں منعقد کیا جائے گا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق بجرنگ دل کے لیڈر جولت مہتا نے کہا کہ ان کی تنظیم احمد آباد وہاں کے دیگر شہروں کی مقامی کرکٹ ٹیموں کے ساتھ رابطے میں ہے اور ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی ٹیموں کے سامنے صرف ایک شرط رکھی گئی ہے کہ تمام کھلاڑی ہندو ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے سرکولر پاس ہونے کے بعد ہندو غیر ہندو کی بات کرنے کی وجہ سے اور وہ بھی کھیل میں، اس وقت بجرنگیوں کا یہ سرکولر بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے اور تنازع کا شکار ہو چکا ہے۔ ویسے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اب تو ایسا ہی ماحول ہر چیز میں، ہر شعبے میں گھسانے کی کوشش ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ناظرین گرامی، جتیندر تیاگی جو ہے مرتد ہو چکا ہے اور نفرت پھیلاتا ہے، اس کا ایک اور مرتبہ جو اس نے ضمانت کے لیے عرضی داخل کی تھی اس کا جو ہے ضمانت نہیں ملی ہے۔ جہاں اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ہریدوار دھرم سنسد کیس میں جتیندر تیاگی کو ضمانت دینے سے انکار کیا اور کہا کہ تیاگی کی تقریر کی زبان اشتعال انگیز تھی جس کا مقصد جنگ چھیڑنا، آپسی دشمنی کو بڑھاوا دینا اور پیغمبر اسلام کی توہین کرنا تھا۔ لائف لا کی رپورٹ کے مطابق جسٹس رویندر میتھانی کی بینچ نے 17 اور 19 دسمبر 2021 کے بیچ منعقدہ دھرم سنسد میں جتیندر تیاگی کی تقریر کا حوالہ دینے سے گریز کیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر حجاب معاملے میں مولانا ارشد مدنی صاحب کا بھی رد عمل کل سامنے آیا۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حجاب کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات اور شرعی حکم کے مطابق نہیں ہے فیصلہ۔ جو احکام فرض یا واجب ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے، اس لحاظ سے حجاب ایک ضروری حکم ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ گنہگار ہو کر اللہ کے عذاب اور جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہنا پردہ اسلام کا لازمی جز نہیں، شرعاً غلط ہے۔ یہ لوگ ضروری کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آدمی اس کا حکم نہیں مانے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر واجب اور فرض ہے تو ضروری ہے، اس کے نہ کرنے پر کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز اور روزہ لازم اور ضروری نہیں۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ یونیفارم مقرر کرنے کا حق اسکولوں کی حد تک محدود ہے۔ جو معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا وہ اسکول کا نہیں، کالج کا تھا، اس لیے ضابطے کے مطابق کالج کو اپنی طرف سے یونیفارم نافذ کرنے کا حق نہیں ہے۔ رہا دستوری مسئلہ تو اقلیتوں کے حقوق کے لیے دستور کے آرٹیکل 25 اور اس کی ذیلی شقوں کے تحت جو اختیارات حاصل ہیں وہ دستور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ملک کے ہر شہری کو مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے، مذہبی قوانین پر عمل کرنے اور عبادت کی مکمل آزادی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کی تنظیمیں، مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی اس طرح کا جو معاملہ سامنے آ چکا ہے۔ تمام لوگوں کو جو ہے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پوری طرح سے امن کا ماحول بناتے ہوئے بھی احتجاج درج کریں وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، عشرت جہاں کو ضمانت ملی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ چکا جام یا سازش کا حصہ نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہلی کی ایک سیشن عدالت نے سوموار کو کانگریس کی سابق کونسلر عشرت جہاں کو سال 2020 میں ہوئے دہلی فسادات کے معاملے میں ضمانت دے دی۔ کوڑگڈوما کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت نے انہیں ضمانت دی۔ لائف لا کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے کہا کہ چارج شیٹ کے مطابق ایسا کوئی الزام نہیں ہے کہ عشرت جہاں فروری 2020 میں دہلی فسادات کے دوران شمال مشرقی دہلی کے علاقوں میں موجود تھی اور نہ ہی ان فسادات کی مبینہ سازش میں ملوث کسی تنظیم یا واٹس ایپ گروپ کے ممبر تھی۔
عدالت نے کہا کہ چارج شیٹ اور گواہوں کے بیانات کے پیش نظر ملزم عشرت جہاں وہ شخص نہیں ہے جنہوں نے چکا جام کا منصوبہ بنایا تھا، نہ ہی وہ ایسی کسی تنظیم یا واٹس ایپ گروپ کی رکن رہی ہیں جس کا اس سازش میں کوئی رول رہا، اور نہ ہی مسلم اسٹوڈنٹس آف JNU یا جامعہ کوآرڈینیشن کمیٹی یا JCC کی جانب سے بنائے گئے کسی بھی 4 واٹس ایپ گروپ یا پنجرہ توڑ یا اسٹوڈنٹس آف جامعہ SOJ یا المنائی ایسوسیشن آف جامعہ ملیہ یا DPSG کا حصہ رہی ہیں، اور نہ ہی انہوں نے ان تنظیموں کی جانب سے بلائی گئی کسی بیٹھک میں شرکت کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے عشرت کو جو کئی مہینوں سے جو ہے اس وقت جیل میں تھیں اور ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اب جا کر کے ان کو ضمانت ملنے کی وجہ سے یہ خبر سرخیوں میں آئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر $100 بلین تجارتی حجم کے ہدف کے ساتھ ترک وفد امریکہ پہنچ گیا ہے، یعنی کہ ترکی سے اعلیٰ سطحی حکام، پارلیمانی اراکین اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد نے امریکہ وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ ترکی اور امریکہ کے درمیان یہ $100 بلین تجارتی حجم کے دائرہ کار میں ترکی صدارتی دفتر، محکمہ مواصلات اور ترکی برآمد کنندگان اسمبلی کے زیر انتظام امریکہ جانے والے مذکورہ وفد نے واشنگٹن میں ملاقاتوں اور مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ وفد نے سب سے پہلے امریکہ وزارت خارجہ کے حکام کے ساتھ ملاقات کی۔ مذاکرات میں ترک وفد نے 2 طرفہ تعلقات اور تجارتی ڈپلومیسی کے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ وفد امریکہ میں اپنی مصروفیات کے دوران ترک امریکی کاروباری حضرات کے ساتھ مذاکرات کرے گا اور امریکہ وزارت تجارت اور چیمبر آف کامرس کا دورہ کرے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اس وقت ترکی اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دونوں جانب سے دونوں ملک ایک دوسرے ملک پر جو ہے اس وقت بڑی سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت الگ الگ طرح کی ترکی اور امریکہ کی جو دوریاں تھیں اس کو ختم کرتے ہوئے قربتیں بڑھنے کی وجہ سے اس وقت یہ تبصرے کا جو ہے نشانے پر آ گئی ہیں۔ وہیں پر ترکی اور امریکہ کی نئی افقوں کے لیے انٹرپرائزنگ $100 بلین کا تجارتی ہدف کے زیر عنوان پینلوں کا اہتمام کیا جائے گا، جس کے ذریعے سے یہ طے پایا جائے گا کہ کس شعبے میں کتنے ڈالرز اور کتنے سرمایہ کاری ہوگی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،